الحمدللہ جامع میں ختم بخاری شریف کے موقع پر اس روحانی اور اصلاحی محفل میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت اور خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ حضرت شاہ صاحب برکات العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، ان کی محنت اور اخلاص کو اللہ اس میں اور قبولیت نصیب فرمائے۔ تو یہ جو ساری رونقیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک مدرسے کی برکت ہے، مدرسے کی پیداوار ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ مولویوں نے پاکستان کو مدارستان بنا دیا۔ کسی مولوی نے مدرسے کی بنیاد نہیں رکھی۔ مدرسے کی بنیاد خالق کے کائنات نے خود عالم عرش پہ رکھی۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء۔ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا، امتحان لیا، امتحان میں حضرت آدم نے صحیح جوابات دے کے پوزیشن حاصل کی۔ اللہ نے پوزیشن حاصل کرنے کے نتیجے میں حضرت آدم کو انعام کے طور پہ زمین کی خلافت عطا کر دی۔ یہ سنت اللہ ہے۔ تعلیم و تعلم، امتحان، پوزیشن لینے پہ انعام جیسے مدارس کا نظم ہوتا ہے۔ وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا، غار حرا میں آیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا۔ وہاں سے منتقل ہو کے یہ دار ارقم صفا پہاڑی پہ آیا، جہاں محبوب پیغمبر تشریف فرما ہے۔ حضرت صدیق اکبر ایک ایک پہ محنت کر کے اس مدرسے میں داخلہ دلوا رہے ہیں۔ تقریباً 37 طلباء اس مدرسے میں داخلہ لے کے صحابیت کا مقام پا چکے تھے کہ 38ویں درجے میں اللہ نے حضرت حمزہ کو اسی مدرسے کا طالب علم بنا دیا۔ جب حضرت امیر حمزہ مدرسے کے طالب علم بنے، کفر سر جوڑ کے بیٹھا۔ ہمارے جنرل ان کی شاگردی میں جا رہے ہیں۔ ابو جہل کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا اجلاس خانہ کعبہ میں منعقد۔ مدرسے کا راستہ کیسے روکا جائے، قرآن و علم کے راستے کو کیسے بند کیا جائے۔ فیصلہ یہ لیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے۔ ذمہ داری عمر کو سونپی گئی۔ عمر تلوار لے کے غصے کی حالت میں صفا پہاڑی دار ارقم کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک ساتھی نے راستہ روکا۔ عمر اس حالت میں کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کرنے چلا ہوں تاکہ مدرسے القرآن کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکے۔ اس نے کہا میرے گھر جا کے اپنی بہن کی خبر تو لے لینا، وہ بھی مدرسۃ البنات میں داخلہ لے چکی ہے۔ جب عمر نے سنا کہ جس چیز کو ختم کرنے چلا ہوں وہ تو پہلے میری دہلیز پہ پہنچ چکی، اور اس سے میں آگے بڑھتے ہوئے قدموں کو پلٹا، اپنی بہن فاطمہ بن خطاب کے دروازے پہ پہنچے۔ گھر میں بہن اور بہنوئی استاد سے قرآن پڑھ رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ بہن جان گئی، بھائی عمر آ گیا۔ استاد کو کمرے میں بھیجا۔ بہن اور بہنوئی دروازے کی طرف بڑھے۔ اس قرآن کی درسگاہ کا دروازہ کھلا۔ عمر نے غصے کی حالت میں دیکھا تو پوچھا کیا کر رہے تھے؟ دونوں نے بیک آواز کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر نے ایک زوردار تھپڑ اپنی بہنوئی کی طرف بڑھانا چاہا۔ فاطمہ بن خطاب آگے بڑھی، خاوند کو بچاتے ہوئے عمر کا زوردار تھپڑ چہرے پہ برداشت کیا۔ عمر کا تھپڑ تھا، جب بہن کے چہرے سے ٹکراتا ہے بہن زمین پہ گرتی ہے، چہرہ فرش سے ٹکراتا ہے، لیکن ہمت کر کے اٹھ کے آگے بڑھ کے کہنے لگی عمر یاد رکھنا جس خطاب کا خون تیرے جسم میں ہے اسی خطاب کا خون میرے جسم میں ہے۔ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا ہے۔ جب عمر نے بہن کی جملہ سنا
सर झुका, आंखें बंद, मन की खिड़की खोल के अंदर झांकने लगी। जमीन ने झंझोड़ा, उमर क्यों इंतकाम पे उतरता है, क्यों तासुब पे आता है, क्यों गैरों के प्रोपेगेंडे का शिकार होता है। मदरसे के दरवाजा खुला है, अंदर जाके देख सकता है इनका निसाब तालीम क्या है, इनका अंदाज तालीम क्या है। मदारिस वाले ये तो किरदार का दर्श देने वाले अमन के दाई हैं। जब जमीन ने झंझोड़ा तो उमर ने आके खोली, सर उठाया, कहा अच्छा बहन मुझे भी तू सुनाओ क्या पढ़ रहे थे। बहन ने कुरान सुनने के आदाब बतलाए, भाई बाकी हासिल करने चले गए। उस्ताद कमरे से बाहर, अब बहन और बहनोई के साथ भाई उमर भी सबक में शामिल। सबक सूरह ताहा की एक आयत पे रुका था, उस्ताद ने वहीं से आगाज किया, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाक़िम बिस्सलात लिज़िक्री। अल्लाह अपना तारुफ करा रहा है। उमर अहले लिसान थे, जब ये आयत सुनी बेख्तियार ज़बान से तारीफ के जुमले निकले, ये तो बहुत ही खूबसूरत कलाम है, मुझे भी अपने पैगंबर के कदमों में ले जाओ। सहाबी रसूल तड़प के आगे बढ़ के कहने लगे, उमर तुझे मुबारक हो, तेरे पे कुरान की दरसगाह का दरवाजा नहीं, एक मदरसे का दरवाजा नहीं, हकीकत में तेरे पे ईमान का दरवाजा खुल चुका है। मालूम हुआ मदारिस में आपके ईमान की हिफाजत के किले, इसलिए खुद भी और अपने नस्लों को भी मदारिस और अहले मदारिस के साथ जोड़ के रखिए। उमर पहुंचे दारे अरकम के दरवाजे पर, दस्तक दी। गेट पे खड़े सहाबी ने झांक के देखा, चेहरे पे परेशानी के आसार आ गए। अमीर हमजा ने दूर से देख के भाप लिया, उठे और उसके करीब आए, कहा दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है। साथी ने कहा, उमर नंगी तलवार हाथ में लिए मदरसे दारे अरकम के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। अमीर हमजा ने कहा, हटो दरवाजा मैं खोलूंगा, अच्छी नीयत से आए हैं खुश आमदीद कहूंगा, बुरी नीयत से आया है उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। हजरत अमीर हमजा आगे बढ़े, मदरसे के दरवाजा खुला, उमर की निगाहें उठी, अचानक अमीर हमजा के चेहरे से टकरा गई। जैसे ही उमर ने अमीर हमजा के चेहरे से टकराई, फौरन अपनी निगाहों को झुका लिया। अमीर हमजा ने भाप लिया, उन्होंने जमे हुए कदमों को हटा लिया। उमर ने कदम बढ़ाए, सहाबा ने रास्ता दे दिया। उमर बढ़ते हुए महबूब के कदमों में जाके बैठे, चेहरे अनवर को देख के कहने लगे, अल्लाह के नबी मुझे कलमा पढ़ा दो। ये सुनना था, तारीख के इस्लाम का सबसे पहला मौका है, मदरसे दारे अरकम की फिजा नारे तकबीर से गूंज जाती है। सहाबा ने अल्लाह की अज़मत को बयान कर दिया, अल्लाह की किबरियाई को बयान कर दिया। उमर भी ईमान के दामन में आ चुका है। वहां से मदरसा मुंतकिल हुआ, मस्जिद नबवी में इसका क़याम हुआ, जहाँ बाकायदा मुसाफिर तुलबा का भी इंतजाम हुआ। मस्जिद नबवी के तरवर दरख्त की शाखें अल्लाह ने पूरी कायनात पे फैला दी। आज ये जामिया, ये इस इमारत का नाम नहीं, हकीकत में उसी तरह दरख्त की शाख का साया है जो अल्लाह ने इस इमारत की सूरत में इस इलाके पे डाल दिया है। अगर इसके छत के नीचे जमा रहे तो क़यामत के दिन अल्लाह मुझे और आपको अर्श के साए के नीचे जमा फरमा दे। ये मेरे और आपकी मदरसे की तारीख है। दूसरी बात, इस मदरसे का निसाब क्या है। मेरे मदरसे का निसाब वो किताबुल्लाह और कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम, जो उसे सही अल्फाज से पढ़ने सीख जाए नाज़रा ख्वा कहलाता है, जो उसे सीने में महफूज कर ले वो हाफिज कुरान कहलाता है, और जो उस किताबुल्लाह के साथ जितने उलूम मुताल्लिक है उसको अपने असातिज़ से पढ़ ले वो आलिम कुरान कहलाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह फुज़ला के भी की दस्तारबंदी है और हुफ़ाज़ की भी दस्तारबंदी है। ये उस काफ़िले के अफराद हैं जिसको अल्लाह मोहब्बत की निगाहों से देखता है। देखिए आज हम आप अपनी जाती चीज किसी को नहीं देते, जाती मोबाइल देना तो बहुत दूर की बात, जाती नंबर हर एक को नहीं देते।
جس سے خاص محبت کا تعلق اور شاید اسے ذاتی نمبر دے دیتے. علم اللہ کی ذاتی صفت، قرآن اللہ کا ذاتی کلام. اللہ بھی یہ ذاتی چیز ہر ایک کو نہیں دیتا، صرف اس کو دیتا ہے جس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے. یہ فضلاء اور یہ حفاظ، یہ اس قافلے کے افراد ہیں جس کو اللہ نے محبت کی نگاہوں سے دیکھا اور اپنی ذاتی صفت انعام اور قرآن سے نواز ڈالا. بہت بڑی سعادت مندی. تو مدرسے کا نصاب وہ کتاب اللہ اور کلام اللہ. میں اس میں سے ایک پیغام آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو سمجھوں. امام المفسرین حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے دنیا کو قرآن کی خوشبو سے معطر کیا، قبر میں اترے تو اللہ نے ان کی قبر کو معطر فرما دیا. وہ فرماتے ہیں انسان کی زندگی کے 3 شعبے ہیں: تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن. ذاتی زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی. فرمایا اگر ان شعبوں میں اللہ کی خاص رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو، عزت اور کامیابی کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے چند اسباب ہیں جس کا اختیار کرنا لازم ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ ذاتی زندگی میں مجھے عزت اور کامیابی نصیب ہو جائے، فرمایا 5 اسباب اختیار کرنے پڑیں گے: شکر، صبر، ذکر، ادب اور دعاؤں کا اہتمام. پہلا سبب شکر ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے اللہ کسی کے ہاتھ میں لکڑی پکڑا دیتا ہے، وہ فرنیچر کا کام کرتا ہے، لکڑی پہ محنت کرتا ہے. کسی کے ہاتھ میں اللہ لوہا پکڑا دیتا ہے، ویلڈنگ کا کام کرتا ہے، کھڑکیاں دروازے بناتا ہے. اور کسی کے ہاتھ میں اللہ اینٹ پکڑا دیتا ہے، وہ مستری بن کے تعمیر کرتا ہے. رب کا احسان و کرم ہے، جیسے ہی صبح ہوتی ہے اللہ نے آپ کے ہاتھ میں یا قرآن پکڑایا ہے یا محبوب کا فرمان پکڑایا ہے. تو اس پہ ہم اور آپ شکر ادا کریں. لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ اس کی برکتوں کو بڑھا دے. اور دوسرا سبب فرمایا وہ صبر ہے. اگر اس راستے میں کوئی مشکل کا سامنا آئے تو ہم نے صبر کرنا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. میں آزماؤں گا جس نے صبر کیا، قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دوں گا. تو شکر اور صبر یہ جنتی کی صفات ہے. فرمایا تیسرا سبب وہ ذکر، کہ ہم اور آپ ذکر کا اہتمام بھی کریں. ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا ذکر ہے، علم پڑھنا ذکر ہے، نصیحت ذکر ہے، لیکن ذکر بختہ کی بھی ضرورت ہے. جسے حضرت شاہ صاحب بتلاتے ہیں نا معمولات سلسلے کی، تو ہمیں اس ذکر بختہ کی بھی ضرورت ہے کہ روزانہ ہم درود شریف، استغفار، قرآن شریف کی تلاوت، اس ذکر کا بھی اہتمام رکھیں. فرمایا تیسرا سبب ذاتی زندگی میں عزت اور کامیابی چاہتا ہوں، ذکر کا اہتمام. حضرت رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، کئی سال پرانی بات ہے، میں جانا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے وہی کتاب تحفے میں دی. تصوف اور فقہ، ان کے درمیان میں خوبصورت امتزاج پیدا کیا ہے. اس میں سے ایک بات، جب کوئی جگہ بچے کے پیشاب سے پلیت ہو جائے تو اس کے صاف ہونے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. یا تو اس پہ سورج کی شعائیں، سورج چمکے گا،
وہ بھاپ بن کے اڑ جائے گا، سب کچھ وہ جگہ پاک ہو جائے گی، یا مسلسل بارش برسے گی، وہ جو پیشاب کی صورت میں گندگی وہ بہہ جائے گی، وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ اگر ہم اور آپ ذکر کا اہتمام اور کثرت کریں گے اور اپنے اساتذہ اور اپنے شیوخ کے نظروں میں رہیں گے تو شیوخ کی تجلیات، توجہات یہ سورت کی بشراؤں کے مانند ہے، اور ذکر کی کثرت یہ بارش کے مانند ہے۔ دونوں صورتوں سے دل کی زمین گناہوں سے پاک ہو جائے گی۔ تو ذکر کا اہتمام۔ چوتھا سبب وہ ادب و احترام، شاعر اللہ کی تعظیم۔ تو ہم اور آپ جانتے ہیں، عوام الناس کے حوالے سے عرض کروں، قرآن کی تعظیم، مسجد کی تعظیم، علماء کی تعظیم، یہ شاعر اللہ ہے۔ ذاتی زندگی میں عزت چاہتا ہوں تو مجھے ادب و احترام کے لحاظ کرنا ہوگا۔ حقیقت ہے کہ آج مسلمان نے قرآن کی عظمت کو نہیں جانا۔ آپ کے ماشاءاللہ شاہ صاحب ہیں، میں ملتان کی طرف کی بات کر رہا ہوں، وہاں اگر ہم نے قرآن اٹھایا یا چور کا نام معلوم کرنے کے لیے، یا فال نکالنے کے لیے، یا قصبے کھانے کے لیے، یا لوٹے پہ پھرانے کے لیے، یا مردے کو ہوا دینے کے لیے، یا بیٹی کو رخصت کرتے اس کے سر پہ لے کے کھڑا ہونے کے لیے، یا میں نے قرآن اٹھایا صرف اپنے بیٹے کا نام رکھنے کے لیے۔ قرآن زبان حال سے کہتا ہے مسلمانوں میں ناموں والی کتاب نہیں، تو کردار کا درس دیتی، کردار کا پیغام لے کے آئی۔ آپ نے شاہ صاحب سے سنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ، یہ کیا تھا؟ یہ عروج کیسے ملا کہ چلتے تو مکہ کے گلیوں میں آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا کردار بنایا تھا۔ کردار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پھر عزت، عظمت اور عروج دیتا۔ تو قرآن مجھے اور آپ کو کردار کا درس اور پیغام دیتا۔ ایک وقت تھا جب مسلمان با کردار تھا، اس کے عجیب اثرات تھے۔ ایک یہودی اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا تھا، پوسٹ لگوائی، پارٹیوں کے رابطے شروع ہو گئے، ایک سے بات چل پڑی، تو یہ یہودی مالک کے مکان کہنے لگا کہ میں اپنے مکان کی قیمت ڈبل وصول کروں۔ اس پارٹی والوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، جب جو آپ کے مکان جو محلے وقوع ہے، جو پوزیشن ہے، اس حساب سے جو قیمت بنے گی ہم دینے کے لیے تیار۔ یہ مشکل ہوا کہ میں ڈبل قیمت لوں گا۔ آخر کار پارٹی والوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے بڑی عجیب وجہ بتائی۔ یہودی مالک کے مکان کہنے لگا، ایک تو میرے مکان کی قیمت ہے، ایک میرے پڑوس کی قیمت ہے۔ اس وقت میرے پڑوس میں ایک مسلمان عبداللہ ابن مبارک رہتا ہے۔ جب مسلمان با کردار تھا تو پڑوسی کے مکان کی قیمت ڈبل ہو جاتی تھی۔ آج ہم کردار سے گرے، آپ جا کے مغرب میں جا کے دیکھیں کوئی مسلمان کے قریب مکان لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اگر دوبارہ ہم ان مدارس اور اہل مدارس کے قریب آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پھر وہی زندگی دے۔ تو مدرسے کا نصاب وہ کتاب اللہ اور کلام اللہ۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ذاتی زندگی میں عزت چاہتے ہیں 5 اسباب: شکر، صبر، ذکر، ادب و احترام، اور 5واں دعاؤں کا اہتمام۔ آج ہم دعا مانگتے بھی تنگ ہوتے ہیں، بڑوں کے پاس آئیں گے، ان کے ذمہ کام لگا کے چلے جی بس میرے لیے دعا کرنا، یہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، بڑوں سے دعائیں لیں، لیکن خود بھی دعا کرنے کا اہتمام رکھیں۔ اللہ نے دینے کے وعدہ دعائیں پڑھنے پہ نہیں کیا، دعائیں مانگنے پہ کیا ہے۔ آج میں اور آپ دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں، ہاتھ اڑ جاتے ہیں، نگاہیں سامنے دیوار پہ چل جاتی ہیں، دماغ گھوم رہا ہوتا ہے، پھر زبان پڑھ رہے ہوتے، پڑھتے ہاتھ پھیر کے چلے جاتا ہے۔ یہ تو میں نے پڑھا ہے، اس پہ اللہ نے دینے کا وعدہ نہیں کیا، رب نے مانگنے پہ کیا۔ اس لیے کہتے ہیں مانگنا سیکھنا ہے تو اشارے کے پاس رکے ہوئے گاڑی کے دروازے پہ کھڑے اس فقیر سے سیکھو، جس کو ملنے کا بھی یقین نہیں،
کچھ ملے گا یا شیشہ بند کر کے دھتکار دیا جاؤں گا، پھر بھی اس کے ہاتھ پھیلانے کا انداز فقیرانہ، زبان سے نکلتے جملے فقیرانہ، چہرے کے زاویے فقیرانہ، مکمل محتاج بن کے مانگتا ہے جبکہ ملنے کا یقین نہیں۔ میں اور آپ تو ذات کے در پہ چھپ کے مانگنے والے، جہاں ملنے کا یقین ہے، اگر محتاج بن کے مانگوں گا تو کیسے نہیں ملے گا؟ تو دعاؤں کا اہتمام، اور فرمایا خاندانی زندگی میں عزت چاہتے ہو، اس کے لیے 3 اسباب اختیار کرنے ضروری ہیں: حصول علم، تزکیہ نفس اور کسب حلال۔ حصول علم، کوشش کریں اللہ نے مجھے دولت دی ہے تو اپنے خاندان میں بھی دولت کو تقسیم کرو، اپنے خاندان کے بچوں میں، نسلوں میں، بچیوں میں محنت کرو، اس سے مجھے خاندان میں عزت ملے گی۔ علم میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، بہت بڑی طاقت۔ حضرت آدم مسجد الملائکہ بنے تو علم کی بدولت، یوسف علیہ السلام قید و بند کی زندگی سے نکال کے تخت شاہی پہ بٹھائے گئے تو علم کی بدولت۔ عاصم بن برقیہ جو ایک پلک جھپک میں بلقیس کا تخت پہنچا دیا، یہ علم کی دولت، علم کی طاقت، اس لیے ہم اس کی قدر کریں۔ تو پہلا سبب حصول علم، دوسرا سبب تزکیہ نفس، خاندانی زندگی میں عزت پانے کی، اپنی باطن کی صفائی، تزکیہ کی چیز کا کھوٹ نکالنا۔ دنیا میں مختلف چیزوں کی صفائی مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ کپڑے میں داغ لگ جائے تو اسے رگڑنے سے صاف کرتے ہیں، برتن میں زنگ لگ جائے کپڑے کو ملنے سے صاف کرتے ہیں، برتن میں زنگ لگ جائے تو رگڑنے سے صاف کرتے ہیں، اور سونے کا کھوٹ نکالنا ہو تو اسے پگھلانے سے نکالتے ہیں۔ ہاں، تو تزکیہ نفس، میرے دیکھنا صاف ہو جائے، بولنا صاف ہو جائے، سننا صاف ہو جائے، سوچنا صاف ہو جائے، دل کی چاہت ایک بار کو صاف ہو جائے، ہاتھ پاؤں کی حرکت صاف ہو جائے، یہ تزکیہ ہے، اس کا کھوٹ نکل جائے۔ اور میں اگلی بات بتا رہا ہوں، حضرت شاہ صاحب سے بیعت کا تعلق اور ان کی مجلس میں بیٹھنا، مجلس ذکر میں آنا یا ان کے پاس بیٹھ کے مراقبہ میں شامل ہونا، یہ وہ ترتیب ہے جس سے میرے اور آپ کا یقینی طور پہ ایک موڑ آئے گا کہ میرا تزکیہ ہو جائے گا۔ ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں۔ حقیقت یہ کہ آج میں آپ کو مثال دی کہ میں نعمت چھن جانے کی انتظار میں رہتا ہوں، جب نعمت چھن جائے پھر افسوس کر رہا ہوتا ہوں، پھر افسوس کا کیا؟ نعمت موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھا ہے۔ تو حصول علم، تزکیہ نفس، تیسرا سبب فرمائے وہ کسب حلال ہے، حلال کمائے اور اولاد کو حلال کھلائے، عزت اور کامیابی کا ذریعہ۔ اور فرمایا اگر معاشرتی زندگی میں عزت چاہتے ہو تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 اسباب کا اختیار کرنا لازمی ہے: حدود اللہ کا تحفظ اور حدود اللہ کے نفاذ کی کوشش۔ حدود اللہ جو اللہ کے احکامات ہیں، اس کی آسان سے مثال دیں، ہمارے تبلیغی جماعتیں یہ ابتدائی درجے میں اس پہ عمل کرتی ہیں۔ حدود اللہ کا تحفظ، عمل کر کے تحفظ ہو گیا، دوسرے کو عمل پہ لا کے نفاذ ہو گیا۔ پھر اس کو آپ آگے لیں، اسمبلی کے فورم پہ لیں، ملک کی سطح پہ لیں، عالمی سطح پہ لیں، یہ وہ ساری محنتیں ہیں۔ حدود اللہ کا تحفظ اور اس کی نفاذ کی کوشش، یہ 2 اسباب ہیں جو معاشرتی زندگی میں آپ کے لیے عزت اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ میں بات کو سمجھتا ہوں اور ہم نے چلتا